السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ہے وہ ذات جس کی رحمتیں دونوں جہانوں پر چھائی ہوئی ہیں، وہ جس کے کن سے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ جس کے کن سے آسمان پانی برساتا ہے، وہ جس کا ایک کن تمہاری زندگی بدل دیتا ہے، وہ جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعت کو کوئی آلہ نہیں ماپ سکتا۔ تو کیا اس رب کو تمہارے دل کے راز معلوم نہیں ہوں گے؟ وہ تو تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ یہ صرف تمہاری سوچ ہے کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی۔ وہ سب سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، وہ تمہارا مایوس ہونا بھی دیکھ رہا ہے، وہ بس تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یہ آیت تمہارے لیے ہی اتاری گئی ہے۔ کیا قرآن کی تسلی تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ کی تسلی کے بعد بھی شک کی گنجائش رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ شک میں تو وہ لوگ پڑتے ہیں جن کا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی پاک ہستی تمہیں تسلی دے رہی ہے تو کوئی تو خاص بات ہوگی نا؟ ہاں، بالکل خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے ذرا صبر کر، تمہیں انعام چاہیے نا، وہ بھی اس کا جو پورے جہان کا مالک ہے۔ کیا اس کا انعام کوئی چھوٹا ہوگا؟ وہ تو انعام بھی اپنی قدرت کے مطابق دے گا۔ ہمیں جب کوئی چیز اچھی مل رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا صبر اور کر لیتے ہیں، تو کیا اس رب کے لیے صبر نہیں کر سکتے؟ اللہ کو صبر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ تمہیں تمہارا انعام جلد ملنے والا ہے۔ یاد رکھو، جس رات تاریک آسمان کو تم کن کے شدت برے انتظار میں بڑی ہی دیر تک تکتے رہے تھے، آسمان کے اکلوتے مالک اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ نے قبولیت کے تمام دروازے تم پر انہی لمحوں میں کھول دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، تمہارا اللہ تو وہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم اس سے کچھ مانگو اور وہ تمہیں نظر انداز کر دے؟ تمہارے سامنے سے تمہاری ہی گڑ گڑا کر مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کو تمہاری ہی آنکھوں سے اوجھل کر دینا تو محض حصہ ہے تمہارے یقین کی آزمائش کا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ انسان کو اتنا سمجھدار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دعا مانگنے سے قبل ہی بیٹھا مصلحتیں سمجھتا رہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو بہت مانگا لیکن یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیا کہ شاید ہمارے حق میں بہتر نہیں، اس لیے نہیں مل رہی۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں؟ یہ اس کے فیصلے ہیں، وہی عالم الغیب ہے۔ جب ہم اللہ کے پاس کوئی پریشانی یا تمنا لے کر جاتے ہیں تو وہ جو ظاہر باطن سے واقف ہے، تو ہمیں اپنی محدود سی عقل اور علم کو مشقت میں ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس سے مانگیں، مسلسل مانگیں، وہ کبھی تنگ نہیں پڑتا، اسے مانگنا پسند ہے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں دے گا؟ وہی دینے والا ہے، وہی دے گا۔ دعا کے معاملے میں ضدی بچے کی طرح بن جایا کرو۔ یہ مت سوچو کب اور کیسے ملے گا، بس اپنے دل کا حال بیان کیا کرو۔ اللہ کو فوقیت دو، وہ تمہیں اہمیت دے گا۔ ہمارے لیے بہتر نہیں یا ہماری اوقات سے باہر ہے، ایسا سوچنا بھی ٹھیک ہے، مگر یہ سب تو اللہ کے آگے ایک کن کی مار ہے نا۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اپنی اوقات سے باہر کچھ مت مانگو، بلکہ اللہ کی شان دیکھ کر مانگو، اور اس کی شان تو یہ ہے کہ ایک کن سے زمین و آسمان پیدا کیے، اس لیے بے دھڑک اللہ سے سب کچھ مانگو، وہی دے گا۔ اور تم نے تو نہ ہو پانے کی حد تک صبر کیا ہے، دیکھنا اللہ کا کن تمہارا نام پکارتے ہوئے آئے گا، دیکھنا اللہ کے معجزے تمہیں خود ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔